گورنر صاحب اب جس طرح میں نے پی ٹی وی لائسنس فیس سے پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. 35 سے 100 روپے کیا اور 100 روپے کرنے کے بعد فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. اسی طرح بہت سارے اور فیصلے ہیں جن کے اوپر لگتا ایسا ہے کہ نوٹس لیا جائے تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. تو اس پر آپ کا جواب بنتا ہے کیونکہ آپ وفاق کی علامت ہیں، وفاق کو زیادہ بہتر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جی میں بالکل آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 35 روپے سے 100 روپیہ کیا ہے، اس میں فائنینشیل جو ایشوز ہیں پی ٹی وی کے، یہ ہم نے تو نہیں پیدا کیے، یہ تو بیک لاگ ہے جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ عوام کا ایشو تھا اور عوام نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، اور اس ریئیکشن کی وجہ سے کیبنٹ نے بڑا وائز ڈیسیجن کیا ہے کہ انہوں نے یہ اضافہ جو ہے اس کو فردر کنسیڈریشن کے لیے روک دیا ہے. گورنر صاحب، وائز ڈیسیجن ایڈریس ہونے چاہیے اور وائز ڈیسیجن ریورس بھی ہونے چاہیے، بٹ تھنگ از کہ یہ آپ کی کنفیوژن بھی دکھاتا ہے کیبنٹ کی کہ وہ کنفیوزڈ ہے ڈیسیجن لینے میں. یعنی جس وقت ڈیسیجن لیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پبلک ویلفیئر سامنے نہیں ہوتی، جب پبلک سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ چیختی ہے تو پھر ڈیسیجن ریورس کر لیا جاتا ہے. یہ افسوسناک ہے. اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا معاملہ تھا، وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے، ایک دم 25 روپے بڑھا دی گئی. دیکھیں میں عرض کروں جی، میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو اس کو بہت تھاٹ تھرو کرنا چاہیے، اس کو بار بار سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ ڈیسیجن جو ہے وہ لینا جو ہیں وہ لینے چاہیے، لیکن مشکل ڈیسیجن بھی لینے چاہیے کیونکہ ہم نے ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ہم برسر اقتدار آئے تھے تو آپ سب لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ہم قرضوں کی قسطیں ادا نہیں کر سکیں گے، ہم قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو وہ سارے بحران جتنے بھی ون آفٹر آئے ہیں، ہماری حکومت نے ان کو یقینی طور پر ٹیکل کیا ہے، ان کو فیس کیا ہے. باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہے چینی کا بھاؤ ہے وہ ایک کرائسس تھا، گندم کا کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے. تو یہ تمام ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پوری کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے. سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو سکپ کرتا لیکن پوچھنا ضروری ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے آبزرویشن سامنے آئی سپریم کورٹ کی، نیب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. اب ایک شخص جس کے اوپر 1.5 سال یا 2 سال سے مقدمات چل رہے ہوں، وہ بھگت رہے ہوں، اور اگر بعد میں وہ چیز سامنے نہیں آتی، ثابت نہیں ہوتی یا پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر غلط الزامات یا غلط مقدمات بنانے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے بنانے والوں کو. دیکھیں، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہماری بنیادی خرابیاں ہیں، اور یہ بات میں پچھلے 20-25 سال سے کر رہا ہوں، جتنے بھی ہماری حکومتیں آئی ہیں تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کسی کی بھی ہوتی ہے، تو وہ انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہیں اس میں بہت سی کمزوریاں، بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں. اس کے بعد جب پراسیکیوشن ہوتی ہے تو پراسیکیوشن نام کی تو پاکستان میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ دیکھیں جتنا مرضی آپ کر لیں کہ جب وکیل عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ ماٹر کرتا ہے کہ وہ اپنا ایویڈنس جو ہے کورٹ آف لاء میں سٹیک اپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جج نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایویڈنس دیکھ کے کرنا ہے. اور اگر ایویڈنس سٹیک اپ نہیں کرتا تو جج جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، پھر بیل بھی ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو انوسنٹ ہے وہ اس کو مطلب جو ہے وہ اس کے بارے میں پہلے پورا ہوم ورک کرنا چاہیے، اور تاکہ کوئی بھی انوسنٹ شخص جو ہے وہ بغیر جو ہے اگر اس کے خلاف چارجز نہیں ہیں تو اس کو جیلوں میں سفر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ ایک انڈیویجول کیس ہے، مجھے نہیں اس بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں کرتا. بڑی زبردست بات کی گورنر صاحب. مجھے آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، آپ سینئر سیاستدان ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اگر تنقید بنتی ہے جہاں پر چاہے آپ کے اپنے ساتھی کیوں نہ ہو، آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کی لاسٹ گورنرشپ میں یہ دیکھا تھا.
اب مجھے آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہہ دی کہ اگر کوئی انوسینٹ ہے تو اس کے خلاف اس وقت تک کیسز نہیں بننے چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، جب تک آپ اس معاملے کو کورٹ آف لاء میں پروف نہ کر سکیں. اور اگر ان کیس وہ شخص انوسینٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، پروف نہیں ہوتا، پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، تو اس صورت میں جس شخص نے ان کے اوپر مقدمات کھڑے کیے تھے، کیا ان کو اخلاقی طور پر معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ میرا خیال ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اداروں کو بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، تو جو ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیشہ چیزیں جو ہیں ان میں ریفارمز کی ہمیشہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں سب کو ہمیں اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، اور یہ جو ایسے ایشوز ہیں ان پہ غور و خوض ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو سپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت ہسٹورک فیصلہ کیا ہے. جی. اور میں تو چیف جسٹس صاحب کو ریئلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ بڑا فیصلہ ہے اتنا میڈیا میں اور دوسری جگہ پہ ان کو ان کی پذیرائی جو ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے نہیں ہوئی تھی. کہ انہوں نے کہا کہ تمام کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر جو ہیں یا ہونے چاہیے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।